اللہ کی توفیق سے یہ ہمارا طرہ امتیاز ہے کہ ہم سارے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم سب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ چند شخصیتوں کو تو لے لیا، باقی سب سے نفرت کا اور بغض کا اظہار کیا۔ جس طرح ہم حضور کی ہر بیوی سے عقیدت رکھتے ہیں، اسی طرح ہم حسنین کریمین سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور جس طرح ہم حضرت علی اور حضرت ابو بکر سے عقیدت رکھتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ سارے ہی خوبصورت ستارے تھے، اور یہ نبوت کے وہ خوبصورت مہکتے ہوئے پھول ہیں جن میں سے ہر ایک کو اللہ نے شرف اور اعزاز بڑا مختلف دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے آپ نے سب سے زیادہ دعائیں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کر کر کے ہارون لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کر کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے جناب عمر کو لیا ہے۔ کبھی غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں کی ہیں، اور کبھی تہجد میں رو رو کے دعائیں کی ہیں، کبھی اشراق میں دعائیں کی ہیں، اور کبھی جلوت و خلوت میں دعائیں کی ہیں۔ حضور کی دعاؤں کا یہ ثمر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو پہلے دن مسلمانوں کو کعبے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق ملی تو سیدنا عمر فاروق کی قیادت میں ملی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ نے فرمایا ما اعز الاسلام منذ اسلم عمر، لوگوں اسلام کو عزت نہیں ملی جب تک عمر مسلمان نہیں ہوا، عمر کے مسلمان ہونے سے اللہ نے پورے اسلام کو عزت نصیب فرمائی۔ اور اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہے کہ حضور فرماتے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق عمر کی زبان اور عمر کے دل پر جاری کر دیا۔ عمر کی زبان سے جو نکلے گا حق ہی نکلے گا، عمر کے دل میں جو خیال آئے گا حق ہی آئے گا۔ دو ہی چیزیں جسم میں ایسی ہوتی ہیں جن سے اعمال سرزد ہوتے ہیں، وہ زبان ہے اور وہ دل ہے۔ اللہ نے جناب عمر کی ان دونوں چیزوں پہ اپنا پہرا لگایا ہے۔ اللہ کروڑوں کروڑے رحمتیں نازل فرمائے اس عظیم شخصیت پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کی عقیدت کی، اور اسلام کے اندر ان کا جو مقام اور عزت اور شرف ہے وہ پوری دنیا سے ممتاز ہے، اس لحاظ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بن کے آئے ہیں۔ سارے صحابہ خود آئے، مگر ان کو نبی نے مانگ مانگ کے لیا ہے، ان کو حضور نے دعائیں کر کر کے لیا ہے، ان کو حضور نے التجائیں کر کر کے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حالات اسلام پر کٹھن در کٹھن آتے جا رہے ہیں، تو آپ ان حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یار اگر اللہ تعالیٰ عمر کو اسلام کی توفیق دے دینا تو یہ حالات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر عمر کو توفیق مل گئی نا تو یہ مسائل سارے ٹھیک ہو گئی۔ چودھریوں کا سیدھا ہونا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چودھری سیدھا ہو جائے تو اس کا فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ سردار ہے، کافروں بڑے ڈرتے ہیں کافر سے، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اسلام کی قوت بہت بڑی بڑھ جائے گی۔ حضور کی یہ خواہشات تھی، یہ تمنائیں تھیں اور ساتھ دعا تھی، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا نبی کی ہو اور اللہ قبول نہ کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما ہے، حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے
میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامنے ایک بندہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں میں بھی دیکھ کے پریشان ہوا، عباس بھی بیٹھے ہیں، جناب علی بھی بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا حضور یہ دیکھو نا، ایسے لگتا ہے جیسے عمر آ رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے دیکھ رہا ہوں میں بھی، مگر آپ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے، یہ وہی عمر ہے جس نے جگہ جگہ پہ ہمیں روکا، وار کرنے کی کوشش کی، پتہ نہیں ہے کس ارادے اور کس نیت سے آ رہا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ لوگوں مجھے تو ایسے لگتا ہے آج عمر آ نہیں رہا بلکہ آج عمر کو لایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی قریب آئے نا تو دیکھا تلوار انہوں نے پیچھے کر لی ہے۔ فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ، اس کو آنے دو۔ حضرت حمزہ کہنے لگے حضور اگر تو اس کا ارادہ ہوا ٹھیک تو ساتھ بسم اللہ، نہیں ہوا تو اسی کی تلوار سے آج اسی کے ٹکڑے ہوں گے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، حمزہ آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جس کے بارے میں افواہیں تھیں بہت خطرناک ہے، بہت لڑاکا ہے، بہت غسیلہ ہے، بہت جنگجو ہے، وہ آج نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھے، کہنے لگے حضور کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر لو۔ فرمایا عمر مجھے یہ بتانا تجھے کس نے دعوت دی اسلام کی، تجھے کس نے ترغیب دلائی؟ کہنے لگے دعوت تو کسی نے نہیں دی، بس آج میں نے آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کو سنائے، اس قرآن نے میرے دل کے سارے شبہات دور کر دیے۔ میں نے سنا بہن قرآن مجید کو پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی لوگوں یہ اللہ کا وہ کلام ہے، نہ جادو ہے، نہ ٹونا ہے، نہ سحر ہے، نہ یہ پاگلوں دیوانوں والے قول ہیں، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ مَجْنُونٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ حضور میں نے بڑا غور کیا مگر ان الفاظ میں لطافت ایسی تھی، خوبصورتی ایسی تھی، وہ الفاظ میرے کان سنتے گئے اور میرے دل میں جگہ بنتی گئی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا ہے میں بھی اس کتاب کے اتارنے والے کی پوجا کرتا ہوں، میں بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا۔ یار یاد کرو نا میرے نبی جس کو تہجد میں مانگتے تھے، آج نبی اس کے آنے پہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ جن کو نبی نے رو رو کے مانگا تھا آج اس کو دیکھ کے نبی کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، مسلمانوں نے وضو کرنا شروع کیا، نماز پڑھنی ہے۔ حضور کدھر پڑھنی ہے نماز؟ فرمایا عمر تیری قوم کے لوگ بڑے ظالم ہیں، بیت اللہ میں بت رکھے ہمیں جانے نہیں دیتے، ادھر ہی پڑھیں گے۔ کہنے لگے حضور عمر کے آنے سے پہلے بھی نماز چھپ چھپ کے، عمر کے آنے کے بعد بھی نماز چھپ چھپ کے، پھر عمر کا کیا فائدہ، پھر تہجد میں رونے کا کیا فائدہ، پھر میرے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا پھر کدھر نماز پڑھے؟ بیت اللہ میں جا کے پڑھیں گے۔ او کائنات والو، اللہ غیرت دے تو ایسی دے، اللہ ایمان دے ایسا دے، اللہ جرت دے تو ایسی دے۔ سیدنا عمر نے تلوار پکڑی ہے، صحابہ کے آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی جماعت درمیان میں حضور ہیں۔ عمر ایک جملہ کہہ رہے ہیں، او مکہ والو جس نے بچے یتیم کروانے ہیں آ جاؤ، جس نے بیوی کو بیوہ کروانا ہے آ جاؤ، جس نے گھروں کو برباد کروانا ہے آ جاؤ۔ اور سارے صحابہ پیچھے چل رہے۔ کتنا خوبصورت سما ہوگا، کتنا خوبصورت ماحول ہوگا، کتنا پیارا ماحول ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور حضور کے ساتھ، سارے صحابہ کے ساتھ ساتھ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آگے آگے جا رہے ہیں۔
بڑے خوبصورت نقشے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، اور وہ آیا ہے تو آنے دو، جھکا دو پل کی راہوں میں، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پہ، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضور عمر کو اپنے پاس بٹھا کے پوچھتے ہیں وہ پیارے عمر کیسے آئے، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ قرآن مجید کو سننے سے اللہ پاک نے عمر کے دل کو بدل دیا، عمر کی بنجر زمین کو بدل دیا۔ اللہ ذوالجلال نے اسلام کی دولت بھی دی، حضور کی خدمت میں بھی آپ کا بیٹھنا نصیب ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم پھر قرآن سے اتنا پیار اور اتنی محبت ہوئی، پھر وہی عمر ہے جس کی زندگی اس انداز سے گزری۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھنے لگے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اس قرآن مجید کو آیت کو پڑھتے پڑھتے ساری رات عمر کی روتے روتے ہی گزر گئی۔ ایسا پھر پیار کیا، ایسی محبت کی قرآن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا شغف دیا، عمر ایک ایک آیت کو پوری پوری رات ہی پڑھتے رہتے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن بڑوں بڑوں کے دلوں کو بدلنے کا باعث بنتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کی دولت کو نصیب فرما دے۔ آج ہمارے اس ادارے میں ماشاءاللہ 4 بچیوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے سعادت بنائے، اس کو والدین کے لیے سعادت بنائے، اور قیامت والے دن اللہ اس قرآن کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی مراد ہے، نبی کی دعاؤں کا صلہ ہے، نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کی جنت نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جبریل آسمان پہ لے کے گیا معراج کی رات، تو میں نے بہت کچھ دیکھا، تو وہاں خوبصورت جنت میں ایک محل دیکھا، اتنا خوبصورت محل تھا، میں نے باہر سے دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں۔ جب میں اندر جانے لگا نا تو کسی عورت کے چلنے کی آواز آئی، اس کے ہاتھوں کے کنگنوں کی آواز آئی، تو میں رک گیا۔ میں نے پوچھا جبریل لمن حاصل بیت، یہ گھر کس کا ہے؟ کہنے لگے رجل من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا انا من القریش، میں بھی قریشی ہوں، مجھے بتا تو صحیح کس کا ہے؟ حضور کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ گھر اتنا خوبصورت تو میرا ہی ہو سکتا ہے۔ جب میں نے کہا نا میں بھی قریشی ہوں تو بتا مجھے کس کا ہے، تو جبریل کہتے ہیں رجل من امت محمد، یہ امت محمد کے ایک بندے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا یار جبریل میں محمد ہوں اور میرا امتی، اور مجھے پتہ بھی نہ، مجھے تو بتا دے۔
کہنے لگے رجل من امتک اسمہ عمر بن الخطاب، حضور یہ آپ کا ایک صحابی ہے عمر بن خطاب، یہ سارا جنت کا مال اس کا ہے۔ آقا فرماتے عمر تیری جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اور حضور نے بتا دیا کہ عمر کی جنت میں دیکھ آیا ہوں، عمر پہ شک نہ کرنا۔ جو عمر پہ تبرہ کرتے ہیں وہ اپنی جنت کا خیال کریں، فکر کریں، عمر کی جنت کی فکر نہ کریں۔ میں نبی اپنی آنکھوں سے عمر کی خوبصورت جنت دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کو اللہ نے یہ بھی اعزاز دیا کہ ان کے مشورے پر اللہ نے قرآن مجید کے کئی احکام، پردہ حضرت عمر کے مشورے پر۔ نبی کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، آئے کہنے لگے حضور مسلمانوں اور کافروں کی عورتیں باہر جاتی ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں اور کافروں کی عورتوں میں کوئی امتیاز ہونا چاہیے۔ عمر کیا کہتا تم؟ میرا دل ہے کہ جب مسلمانوں کی عورتیں نکلیں تو یہ چہروں پہ گھونگھٹ لے کے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری ماں سن رہی ہے، فرمایا کرتی تھی یہ خطاب کا بیٹا کیسا ہے جو مشورے نبی کو آ کے دیتا ہے، آسمان سے وہی قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ جبریل آگے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حضور جو عمر کہہ رہا ہے نا، آسمان سے میں رحمان کا بھی وہی فیصلہ۔ اذان کے لیے آپ نے مشورہ کیا، کسی نے کہا یہ ناقوس بجاؤ، کسی نے کہا نہیں اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آواز دو، کسی نے کہا کیا کہا؟ حضرت عمر آئے، حضور مجھے رات خواب آیا ہے اور ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان سنا دی۔ فرمایا عمر دوبارہ سنانا، دوبارہ سنا دی۔ کہا یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، بلال سیکھو یہ اذان کہا کرو۔ عمر کے ایمان پہ شک کرنے والوں، اذان تو عمر کی تجویز، خواب اور مشورے پہ آئی ہے۔ یہیں پر بس نہیں، غور کرنا ذرا۔ غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، کافروں کے 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ ان قیدیوں کے اندر بڑے بڑے قریبی آ گئے، نبی کا چچا عباس آ گیا ہے، حضور کا داماد ابو العاص آ گیا ہے، جعفر اور علی کا بھائی عقیل آ گیا ہے، حضرت عمر کے رشتہ دار، ابو بکر کے رشتہ دار، یہ سب آ گئے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اب رشتہ داروں کا لحاظ تو سب کو ہوتا ہے نا۔ عمر تیرا کیا مشورہ؟ کہا جی میرا مشورہ تو یہ، مجھے دو، ابو بکر کے ابو بکر کو دو، علی کے علی کو دو، سب کے ان کو دو، ان کی گردنیں اڑا دیں، یہ نبی کے مقابلے میں آئے ہیں۔ ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ جو نبی کے ایمان میں آئے وہ بھائی بھائی نہیں رہتا، چاچا چاچا نہیں رہتا، ماما ماما نہیں رہتا، ختم کرو۔ فرمایا اچھا ٹھیک، آپ کا کیا مشورہ ابو بکر؟ حضور میں چاہتا ہوں ان سے فدیہ لے لو اور ان کو چھوڑ دو، شاید یہ مسلمان ہو جائیں، فدیہ لیں گے اسلام کو بھی فائدہ ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا، چھوڑ دیا ابو العاص کو بھی، چھوڑ دیا حضور نے عباس کو بھی، چھوڑ دیا عقیل کو بھی، چھوڑ دیا اپنے بڑے بڑے صحابہ کے قریبی رشتہ داروں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے دن ہی جبریل آ گئے، حضور آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب سن لو ذرا، آپ کے لیے شان نشان نہیں تھا کہ آپ پیسے لے کر کے کافروں سے رعایت رکھیں، آپ فدیہ لے کر کے بڑے بڑے پاپیوں اور مجرموں کو روک دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال کی منشا کچھ اور تھی، اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور ہم نے آپ کو نہیں کہا، آپ نے مشورہ شروع کیا، ہم بھی آپ کے مشورے میں شامل تھے، سنتے گئے۔ ابو بکر نے کیا مشورہ دیا، عمر نے کیا مشورہ دیا، عثمان نے کیا مشورہ دیا، علی نے کیا مشورہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ آپ کی منشا اور پسند کیا تھی؟ جبریل آ کے کہنے لگے حضور جی اللہ کی پسند تو وہی تھی جو پسند زمین پہ عمر کی تھی، اللہ کی وہ پسند ہے جو عمر کی تھی۔ حضور رونے لگے کہ وہ کام نہیں ہوا جو آسمان سے اللہ کی پسند۔ ابو بکر آئے، کیا ہوا؟ کہا ابو بکر یار جو کل ہم نے فیصلہ نہیں کیا وہ ذرا ٹھیک نہیں رہا۔ ابو بکر بھی رونے لگے کہ میں نے مشورہ دیا اور میری وجہ سے یہ معاملہ ہو۔ حضرت عمر آئے، حضور کو ابو بکر کو روتے دیکھا، پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ کیا ایمان تھا ان لوگوں کا! آپ نے فرمایا عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا دو بڑی ہستیاں رو رہی کسی بڑی وجہ سے، آپ کو دیکھ کے میرے بھی آنسو آ گئے۔ کہا عمر یار کل جو مشورہ نہیں ہوا، جو تو نے کہا تھا نا، اللہ کہتے میری پسند بھی یہ تھی کہ ان سب کو ختم کر دے دو۔ جناب عمر آپ نے سچ کہا تھا، یہ بڑے بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے بڑے فساق ہیں، یہ بڑے بڑے خون خریدی کرنے والے۔ حضور ان ظالموں نے بلال کو بڑی تکلیفیں دی، صہیب کو بڑی تکلیفیں دی، سمیہ کو بڑی تکلیفیں دی، زنیرہ کو بڑی تکلیفیں دی۔ یہ مکے میں ضعیفوں پر ہزاروں ظلم ڈالتے تھے، ہمیشہ زیر دستوں کو زبردستی مناتے تھے۔ یہی وہ ہے یتیموں سے، یہی وہ ہے یتیموں سے نوالے چھیننے والے، سرے زمزم فقیروں سے پیالے چھیننے والے۔ اگر چھوڑا گیا ان کو یہ پھر لڑنے کو آئیں گے، پرانے مدعی ہیں ہر دم نئے فتنے اٹھائیں گے۔ گئے وہ دن کے رشتہ دار تھے یہ لوگ ہم سب کے، ہم ان سے اور یہ ہم سے لا تعلق ہو چکے کب سے۔ حضور ان کی گردنیں اڑاؤ، اسلام کو قوت اور عظمت ملے گی۔ عمر جو تو نے کہا تھا نا، اللہ کہتے وہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر! اذان کے مشورے، پردوں کے مشورے، بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں۔ حضور میری خواہش ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں 2 رکعتیں نماز نہ پڑھا کریں، بابا ابراہیم کی بڑی قربانی ہے۔ فرمایا اچھا۔ جبریل آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ حضور آپ نے تو سنی انسنی کر دی۔ عمر کہہ رہا نماز پڑھو تو اللہ کہتے میری بھی پسند ہے، یہاں پر آنے والا ہر عمرہ کرنے والا اور طواف کرنے والا 2 رکعتیں پڑھ کر کے جائے گا۔ یار جو شخصیت اتنی عظیم ہو اس کی جنت پہ شک نہیں کیا کرتے، اس پر تبرہ نہیں کیا کرتے۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر ایسی حکومت کی، ایسی حکومت کی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت والی خوبصورت خوشبو وہ دوبارہ سے لوگوں نے دیکھی تو حضرت عمر کے دور میں دیکھی، اور ایسی خوبصورت عدل کی مثال دیکھی ہے کہ آج تک دنیا ایک ہی دعا کرتی ہے، اللہ عمر جیسا حکمران دے دے، اللہ کوئی عمر جیسا دے دے۔ وہ کسی اور کا نام کیوں نہیں آتا، عمر کا نام کیوں آتا ہے؟ آخر کوئی کردار تو ہے نا۔ ایک گورنر کا بیٹا تھا بگڑا ہوا، اس نے ایک بدوی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، بدوی کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ اس بدوی نے تھپڑ مارا، گورنر کے بیٹے نے تھپڑ مارا اس بدوی کے منہ پہ، اس پینڈو آدمی کو۔ اس نے تھپڑ کھایا اور سیدھا آ گیا حضرت عمر کے طرف۔ اس نے کہا حضور فلاں سے میرا مقابلہ ہوا، میں جیت گیا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ ایلچی کو کہا جاؤ اس بچے کو بھی لے آؤ اور اس کے باپ کو بھی لے آؤ۔ بچہ بھی آ گیا، باپ بھی آ گیا۔ اس کو کہنے لگے ایک تھپڑ مار اس کو، ایک مار اس کے باپ کو۔ باپ گورنر تھا، اس نے کہا امیر المومنین بچے کی غلطی، اس کو تھپڑ لگے، مجھے کیوں لگے گا؟
فرمایا تیرا تھپڑ اس لیے لگے گا کہ تو نے اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کی، یہ گورنر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہے، تھپڑ تجھے بھی لگے گا۔ ایسا عدل تھا، کہتے تھے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا ساحل پر تو عمر سے سوال ہوگا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے گشت کیا کرتے تھے، اور امانت داری کی مثال آپ سنیں حیران رہ جائیں۔ بحرین سے مال غنیمت آیا، اس میں عطر آیا، خوشبو آئی، صحن میں پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے کبھی۔ بیگم نے پوچھا کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے بہت بڑی۔ کیا پریشانی؟ کہتے ہیں مال غنیمت میں نا عطر آیا ہے، وہ تقسیم کون کرے گا؟ فرمانے لگی لو وہ میں تقسیم کر دوں گی، بڑا مشکل کام ہے جس لیے آپ پریشان ہو۔ کہنے لگے اور بڑی سمجھدار تو بنتی ہے، تو جب تقسیم کرے گی شیشیوں میں ڈالے گی تو عطر تیرے ہاتھوں کو لگے گا، عطر تیرے ہاتھوں کو لگے گا۔ کہنے لگی اچھا شاپر ڈال لیتی ہوں، گلوز پہن لیتی ہوں، نہیں ہاتھوں کو لگنے دوں۔ تو کہنے لگے بڑی سمجھدار ہے، گلوز ڈال لے گی، شاپر ڈال لے گی، مگر اس عطر کی خوشبو تیرا ناک تو محسوس کرے گا۔ عمر یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مالک قیامت والے دن عمر کو بلا کے اس بات پہ محاسبہ کرے کہ عمر تیری بیگم نے بیت المال کے عطر کی خوشبو سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کی قسم کیا خوبصورت ایمان تھا۔ چڑھ رہے ہیں ایک گھوڑے پر، ایک راہب نے دیکھا، اس نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ کہا یہ عمر ہے۔ کہنے لگا یہ وہ بندہ ہے جو تم لوگوں کو کیسر و کسرا سے نکال دے گا، فارغ کر دے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا ہے، اور تورات میں نشانیاں تھی کہ اس کی ران پہ ایک تل ہوگا۔ جب یہ بیٹھنے لگا ہے نا، اس کی باقی نشانیوں کے ساتھ ساتھ میں نے ران پہ وہ تل دیکھا ہے جو تورات میں لکھا ہوا کہ نبی کا ایک امتی آئے گا جس کا نام عمر ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، اور وہ کیسر و کسرا کو فتح کرے گا۔ فتوحات کا وقت آ گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح گئے چابیاں لینے کے لیے، انہوں نے کہا ہم نے چابیاں نہیں دینا، حضرت عمر کو بھیجو۔ خط لکھا امیر المومنین آؤ، بیت المقدس کی چابیاں ہمیں نہیں دے رہے، آپ کو دینی ہے۔ آج فلسطین غزہ ان بدبختوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کی قسم ایک وقت تھا جب یہ سارے یہودی لیٹ کے کہہ رہے تھے عمر آ جاؤ چابیاں لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابیاں لینے کے لیے گئے، کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا، کہنے لگے کپڑے بدل لو، کوئی اچھا سوٹ لے لو، وہ پہن لو، اور آپ ہی کیسے رہیں؟ ایک غلام ہے اور خود ہے، ایک وقت میں سفر غلام کرتا ہے گھوڑ سواری پہ اور مہار پکڑتے ہیں، اور کچھ دیر پھر سواری پہ خود بیٹھتے ہیں اور مہار غلام پکڑتا ہے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے کو اللہ کا کرنا یہ ہے کہ سواری کے اوپر غلام بیٹھا ہوا ہے اور مہار حضرت عمر نے پکڑی ہوئی، کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے۔ اور یہاں تو 11 کروڑ کے بسکٹ کھائے جاتے ہیں نا، اور اخباروں کی زینت بنتی فلانا کھا گیا اتنے کروڑوں کے بسکٹ۔ اور بدبختو تم نے اسلام کے لیے خاک کرنا ہے، تمہارے تو بسکٹوں ہی پورے نہیں ہوتے، تمہارے پیٹ ان چیزوں سے نہیں بھرتے، تم دنیا کے لیے کیا سوچو گے؟ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ پابند لگے کپڑوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ دنیا میں وہ عزت وقار امانت داری کی وجہ سے دیتے ہیں کہ پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے کہتا ہے لے جاؤ بیت المقدس کی چابیاں۔ گئے، ان سے چابیاں پکڑی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کپڑے، فرمانے لگے ابو عبیدہ یار تو بندہ نیک ہے، نبی کا صحابی، اگر تیری جگہ پہ کوئی اور یہ جملہ کہتا نا میں کوڑے مارتا۔ ہمیں عزت کپڑوں نے نہیں دی، ہمیں عزت دی ہے اسلام نے، اور آج اسلام کی عزت کی وجہ سے عمر آیا ہوا ہے۔ ان سے چابیاں وصول کریں۔